خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے اور جو مسائل آنے والے ہیں اور جو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے بارے میں مضامین پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے آپ جو ہے خبردار ہو کر خبر اس سے معلومات حاصل کر کے آپ اپنی فیوچر کے مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ آج کل مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب یہ کہ جو بیماریاں اولڈ ایج کی بیماریاں تھیں یا سینئرز کو ہوتی تھیں، نوجوانوں میں بھی وہ بیماریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ نوجوانوں میں فالج کے پیرالسس کے حملے اب کافی حد تک دیکھے جا رہے ہیں، اور ان کے اسباب کیا ہیں۔ یہ اسٹڈیز جو ہیں یہ امریکہ میں کی گئیں، اور امریکہ میں باقاعدہ طریقے سے ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، یا یورپین کنٹریز میں یا نارتھ امریکہ کے کنٹریز میں ہر بیماری کا، ہر مسائل جو بیماری سے پیدا ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا مسائل نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اس قسم کا کوئی ادارے موجود نہیں ہیں جو کہ اس کے ریکارڈ رکھ سکیں، مگر یہ مسائل ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں، کہ نئے نئے مسائل ہمارے ملک میں بھی وہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو کہ ڈیولپ کنٹریز میں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو ایک اسٹڈی بتانا چاہیں گے کہ نوجوانوں پر فالج کے حملے کے کیا اسباب ہیں۔ امریکہ میں ہر 40 سیکنڈ پر کوئی ایک شخص فالج کے حملے کا شکار ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگ سکتے ہیں کہ 1 منٹ سے کم میں، یعنی کہ اگر ہم اس کو 2 منٹ میں لیں تو 3 افراد جو ہے فالج کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، یا اگر اس کو اور کنٹینیوس آگے کیا جائے تو کیلکولیشن کی جا سکتی ہے۔ اور مفلوج ہونے والا ہر چوتھا مریض 65 ایئرز سے کم عمر کا نکلتا ہے، یعنی کہ یہ کافی اہم بات ہے کہ کم عمر میں بھی اب یہ مرض بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ حیرانگی یہی ختم نہیں ہوتی، فالج کے حملے کا شکار ہونے والا ہر 14واں مریض ابھی عمر کے 45ویں بہار بھی نہیں دیکھ پاتا، یعنی کہ 45 عمر سے کم کے لوگوں میں بھی یہ تقریباً اچھی خاصی تعداد دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اسے فالج کے باعث موت یا معذوری میں سے کسی ایک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ فالج کا شکار ہونے والے ان میں سے بیشتر افراد کو آخر وقت تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خرابی کب اور کہاں پیدا ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ طویل عرصے سے جاری صحت کے اندرونی خرابیاں اس کی وجہ ہوں، لیکن نوجوانوں کی دماغوں میں دھماکہ خیز صورتحال فالج کی فوری تحریک کا سبب قرار دی جا سکتی ہے۔ منفی جذبات اور غلط سوچ جو آپ کے دماغ میں ہوتی ہے وہ اسی طرح ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی ہے جس طرح دوران خون میں شامل ہو کر جمی ہوئی پھٹکی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ رش یونیورسٹی میڈیکل سینٹر شکاگو میں سیریبرل واسکولر ڈیزیزز اور نیورو کریٹیکل کیئر شعبے کے سربراہ شیام پربھاکرن کہتے ہیں کہ 50 سال پہلے لوگ نفسیاتی بیماری کو عارضہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن اب ہم پر یہ حقیقت منعکس ہو رہی ہے کہ جذبات اور امراضیات پیتھولوجی کس طرح باہم مربوط ہیں۔ ذیل میں ان 4 عوامل پر خصوصی روشنی ڈالی جا رہی ہے جو نوجوانوں میں فالج کے بڑھتے ہوئے واقعات میں اہم محسوس کیے گئے ہیں۔ ذہنی دباؤ۔ وینڈربلٹ اسٹروک سینٹر کے ڈائریکٹر ہارورڈ کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کون سے عوامل فالج کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں تو وہ اس کا جواب میں بلڈ پریشر، ذیابیطیس اور امراض قلب کا نام لیں گے۔
لیکن اگر آپ کسی فالج زدہ شخص سے یہی سوال کریں تو وہ یہ سب کہیں گے کہ ذہنی دباؤ بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ہاورڈ کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے اسٹریس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر بڑھے گا اور خون زیادہ گاڑھا اور چپکنے والا ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں دماغ کے مختلف حصوں میں خون لے جانے والی نالیوں میں کوئی بھی پھٹکی جم کر خون کا راستہ روک سکتی ہے، جس کا نتیجہ فالج کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ جہریت۔ بڑھاپے پر تحقیق کرنے والے امریکہ کے قومی ادارے کے ایک حالیہ جائزے میں بتایا گیا کہ وہ افراد جو مخالفانہ مادوانہ رویہ رکھتے ہیں، خاص طور پر جو سازشی یا جوڑ توڑ کے ماہر ہوتے ہیں اور جن میں جارحیت پسندی نمایاں ہوتی ہے، ان کی کیروٹیڈ آرٹریز امن پسند اور صلح جو قسم کے افراد کے مقابلے میں زیادہ موٹی ہوتی ہیں۔ کیروٹیڈ آرٹریز یہ وہ دو شریانیں ہیں جو سر اور گردن کی طرف خون لے کر جاتی ہیں۔ اگرچہ اس خرابی کی پیدا ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن وہ نوجوان جو زیادہ جھگڑالو یا جارحیت پسند ہوتے ہیں ان میں بھی یہ شریانیں موٹی دیکھی گئی ہیں۔ اگر یہ شریانیں ضرورت سے زیادہ موٹی اور اندر سے تنگ ہو جائیں تو دماغ میں خون کا بہاؤ گھٹ سکتا ہے اور دماغ آکسیجن سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دماغی خلیات مر سکتے ہیں اور یہی فالج ہے۔ تنہائی۔ اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں، نہ ہی یہ کوئی شاعرانہ بات ہے کہ تنہائی سے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔ شکاگو یونیورسٹی میں تنہا رہنے والے بالغ افراد پر 4 سال تک جاری رہنے والے ایک طبی جائزے میں یہ دیکھا جا چکا ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ تنہائی کا شکار تھے ان کا سسٹولک بلڈ پریشر سالانہ 3.6 ملی لیٹر کی شرح سے بڑھ رہا تھا۔ ان نوجوانوں کے باڈی ماس انڈیکس سگریٹ نوشی اور ورزش کی عادت کو مد نظر رکھنے کے باوجود اس نتیجے پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ اس کی واحد ممکنہ وجہ یہ قرار دی گئی کہ تنہائی پسندی سے خون میں اسٹریس ہارمون کورٹیسول کی سطح بڑھ جاتی ہے، جس سے بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اور ساتھ میں فالج کا خطرہ بھی۔ اب آتے ہیں ہم ازدواجی بے اطمینانی کے اوپر۔ جو لوگ مجرد یا تنہا زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں صرف وہی فالج کی زد میں نہیں ہوتے، بلکہ ایسے شادی شدہ افراد جو نام کے شادی شدہ ہوتے ہیں اور عملاً ان کی زندگی تنہائیوں کا شکار ہوتی ہے، وہ بھی اسٹروک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 2010 میں امریکن اسٹروک ایسوسیشن کے ایک جائزے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ مرد حضرات جن کی ازدواجی زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ان پر خود خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے والوں کے مقابلے میں فالج کے مہلک حملے کا خطرہ 64% یعنی کہ 64% تک زیادہ دیکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر پربھاکرن کے بقول اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی سے ناسودہ ہیں تو ممکن ہے آپ معاشرے سے کٹا ہوا محسوس نہ کریں، لیکن آپ خود کو تنہا محسوس کر سکتے ہیں، جس کا خمیازہ اس طرح بھگت سکتے ہیں جس طرح تنہائی کے افراد جھیلتے ہیں۔